اتنی پروڈکٹ ہے کہ بچے ایک ایک کے 24 24 30 30 40 40، لیکن ان کی زمین ان کی اس آبادی کی ضرورت پوری کرنے کے لیے کافی ہو رہی ہے. لڑکا جب 15 یا 17 سال کا ہوتا ہے، 2 دانت کا ہوتا ہے، اس کی شادی ہو جاتی ہے. آئی بات سمجھ میں؟ وہ زیادہ مزے میں ہے یا نہیں ہے؟ لڑکی کے 13 14 سال کی عمر سے اولاد پیدا ہونا شروع، اور 80 80 90 90 سال تک وہ زندہ رہتی ہیں. تو بھائی جب تمہاری صحت بھی اچھی ہے، تم کھا بھی ہم سے ڈبل رہے ہو، صحیح ہے نا؟ عشاء کے بعد سارے سو جاتے ہیں کیونکہ اندھیرا ہے. سونا تو ہم نے بھی ہے نا، لائٹیں جلی ہوئی ہوتی ہیں تو ہم 3 بجے جا کے سوئیں گے. نیند تو ہر ایک نے وہ پوری کرنی ہے نا، 5 گھنٹے 6 گھنٹے 7 گھنٹے جو بھی ہے، وہ ان کی ٹائم پہ پوری ہو رہی ہے. جب واقعی نیچر نے جو سونے کا ٹائم رکھا ہے وہ اسی پہ مجبور ہو کے سو جاتے ہیں. وہ سو جاتے ہیں جناب عشاء کے فوراً بعد. پھر صبح صبح فجر سے پہلے وہ اٹھ کے ایسے فریش ہوتے ہیں کیونکہ ان کو موبائل نہیں ہے جو ان کے دماغ کو ڈسٹرب کرے، ٹینشن دے. صبح صبح 4 بجے اٹھ کے سارے ایسی نیندیں پوری ہو چکی ہوتی ہیں، بالکل فریش، سو کے تھک چکے ہوتے ہیں. وہ اٹھ کے صبح اپنے کام کاج کے ہل چلانا، چکی پیسنا، خواتین اپنے کاموں میں لگی ہوئی ہیں، بچے سب گھر سے باہر نکال دیتے ہیں، جاؤ انجوائے کرو لائف. میں نے وہ ویڈیو بنائی ہے نا بچوں کی، وہاں دیکھی ہوگی آپ. بچے اپنا گھوم رہے ہیں، پھر رہے ہیں. بڑے بچے چھوٹے بچوں کو گودوں میں اٹھا کے گھوم رہے ہیں. ماں باپ کی کوئی زیادہ ٹینشن بچے پالنا نہیں ہوتا، بڑے والوں نے چھوٹے والوں کو اٹھایا ہوا ہوتا ہے. بچیاں میں نے دیکھا ہے وہاں پہ چھوٹے بچوں کو نا، اپنے چھوٹے بہن بھائیوں کو ایک رومال میں نا پیچھے جیسے پوٹلا نہیں بنا کے بچے کو پوٹلے میں ڈالا، پیچھے گندے پہ اٹھا کے گھوم رہی ہیں. وہ بچیوں، وہ بڑے بہن بھائی چھوٹے بہن بھائیوں سے دل بہلا رہے ہیں. ماؤں کی ٹینشن بڑے والے نے چھوٹے بچوں کو، چھوٹے والے نے اپنے سے چھوٹے کو سنبھالا ہوا ہے. پھر پہاڑوں پہ آ رہے ہیں، جا رہے ہیں، ایکسرسائز ان کی آٹومیٹیکلی ہو رہی ہے. جو میں نے دیکھا نا جن صاحب کو اتنا بڑا گوشت کا پورا برتن پھوڑا انہوں نے میرے سامنے، ایسے سلم اسمارٹ دبلے، اور 70 سال میں آپ یہ کھا رہے ہو اور آپ کا ویٹ کا مسئلہ نہیں ہے. تو میں جب وہاں گھوم کر آیا نا 10-12 سال پہلے، میں نے کہا یار سائنسی ترقی سے ہمیں کیا ملا؟ صحیح ہے نا؟ کیا خیال ہے بھائی؟ ان کا گھی اپنا ہے، بکریاں سب نے پالی ہوئی ہیں، بکریوں کا دیسی گھی نکالتے ہیں بکریوں کے دودھ سے اور پیتے ہیں ایسے گھی جو ہے نا پلیٹوں میں. میں جتنے دن وہاں رہا ہوں ایک دن بھی کوکنگ آئل نہیں کھایا ہم نے، سارا دیسی گھی ان کی اپنی گایوں کا، اپنی بکریوں کا. گوشت کھانے کا دل چاہتا ہے اپنا ہی جانور لٹا دیتے ہیں. مجھے ایک دن انہوں نے کہا کہ نماز پڑھا دیں آپ. میں مسجد گیا نا تو یوں پہاڑ پہ کبھی اوپر جا رہے ہیں کبھی نیچے آ رہے ہیں. میں جب پہنچا تو میرا سانس پھول رہا ہے. انہوں نے کہا بسم اللہ. میں نے کہا بسم اللہ کہاں سے کریں بھائی؟ تھک گئے ہیں یار. ان کی صحتیں ایسی ہیں، یوں جا رہے ہیں آ رہے ہیں آ رہے ہیں جا رہے ہیں، کوئی مسئلہ ہی نہیں ان کے لیے. تو محبتیں بھی ہیں، ساری اولاد مل کے ماں باپ کو پالتی ہے. بڑوں کا احترام، باپ کے سامنے کوئی آواز نہیں اونچی اٹھا سکتا. ماں باپ عیاشی کر رہے ہیں، جتنی اولاد ہے سب عزت دے رہی ہے. ہاں کچھ چیزیں غلط بھی ہیں. غلط یہ ہے کہ کوئی حکومت کا صحیح نظام نہیں ہے تو ذاتی دشمنیاں ہیں ان کی، یہ بڑی خطرناک چیز ہے. لیکن اس کا تو حل ہے نا کہ وہ گورنمنٹ ختم کر سکتی ہے. وہ تو کوئی قانون ہو تو ختم ہو سکتا ہے نا. تو میں ایسی جگہوں پہ جا کے دیکھتا ہوں کہ یار اس سائنسی ترقی کا دیکھو، انسان کی بنیادی چیزیں کیا ہیں؟ اچھی صحت ہو، اچھی غذا ہو، اور ڈپریشن نہ ہو، اسٹریس نہ ہو. یہ تینوں چیزیں ان علاقوں میں جہاں سائنس اور ٹیکنالوجی کے لفظ سے بھی لوگ واقف نہیں ہیں، وہاں کروڑا گنا زیادہ ہیں. تو لیکن آپ ہمارا حساب دیکھو نا، کیا کچھ کھا کے پتہ نہیں کیا بیڑا ہی غرق کیا ہوا ہے. ابھی
پھر پورا اس صحت پہ موضوع چلا جائے گا. تو میں خلاصہ یہ بیان کر دوں, اتنی سائنس میں پیچیدگی ہے نا, اتنی. جن چیزوں کے بارے میں ڈاکٹر یہ کہتے تھے کہ ان چیزوں کے کھانے سے ہارٹ اٹیک کا خطرہ ہے, اب ڈاکٹر یہ کہہ رہے ہیں کہ ان چیزوں کو کھاؤ گے تو ہارٹ اٹیک نہیں ہوگا, چھوڑو گے تو ہارٹ اٹیک کا خطرہ ہے. سمجھ رہے ہیں نا. دیکھو جو کوکنگ آئل کولیسٹرول فری یہ معاشرے میں رائج ہوا ہے نا, دیسی گھی چھڑوا کے ہوا ہے نا, چربی چھڑوا کے, کوکنگ آئل آپ کولیسٹرول فری. اب جو ماہر ڈاکٹر ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ سارا مسئلہ کس کا ہے, اسی کا ہے. اب کہہ رہے ہیں گھی پہ آ جاؤ, دوبارہ فیٹ پہ آ جاؤ, جانور کی چربی پہ آ جاؤ, اس سے مسائل کھڑے نہیں ہوں گے. خیر اتنے اختلاف, میرا جو اصل بتانے کا مقصد یہ ہے کہ انسان کو اللہ نے علم بہت تھوڑا دیا. یہ تو ایک ضمنی بات آ گئی درمیان میں کہ آپ اگر چاہتے ہو نا انسان کے بچوں کی طرح ہنسی خوشی زندگی گزارو تو اپنی بکری پالو, اپنی گائے پالو, اس کا دودھ پیا کرو, اس کی کا گھی نکال کے اسی کے مکھن کھایا کرو. لال آٹے کی گندم کہیں گاؤں دیہاتوں سے جو کھاد والی گندم ہوتی ہے نا, گوبر سے نکلی ہوئی, وہ منگوا لیا کرو. بس اس پہ جتنا فوکس کر سکتے ہو بولو کرو. آپ جن کو اللہ نے مال دیا ہے نا, مال, وہ اپنا کوئی بڑا سا پلاٹ خریدیں کوئی کچی جگہ, 2-4 آدمی مل کے خرید لیں, اس میں بکریاں چھوڑ دیں, ایک بکرا 8-10 بکریاں, اس میں اتنی برکت ہوتی ہے. آپ کا ہر مہینے 1 تاریخ کو اپنا بکرا کٹے گا, اپنے فریج میں بولو نا رکھ دو لے جا کے. انٹرٹینمنٹ کا بھی ایک ذریعہ ہے, پب جی سے جان ہٹے گی آپ کی, حقیقت بتا رہا ہوں, اس عذاب سے جان چھوٹے گی کمپیوٹر سے. اور جو حرام چیزوں کی طرف آپ جاتے ہیں نا, انسان کو تفریح بھی چاہیے نا, اس تفریح کے لیے ٹائم پاس کرنے کے لیے ناجائز چیزوں کی طرف چلا جاتا ہے, ٹائم ویسٹنگ کی طرف جاتا ہے. جانوروں میں دل بہلائیں, مرغیاں پالیں, بکریاں پالیں, آرگینک. ابھی میں نے وہ کدو کی بیل لگائی ہوئی تھی, نکل ہی نہیں رہی تھی, بہت عرصے کے بعد جا کے وہ کدو کی بیل نکلی ہے, اب اسپیڈ سے بڑھنا شروع ہوئی ہے. وہ منظر دیکھ کے بڑا اچھا لگ رہا ہے یار, اپنے ہاتھوں سے لگایا ہوا, اس کے پھول نکل آئے, اب اس میں ہلکی ہلکی لوکی نکلنا شروع. ان میں اتنی برکت ہوتی ہے نا, ایک بیل سے جب آپ لوکیاں توڑنا شروع کرتے ہو اور گھر میں بیگم سے کہتے ہو یہ لوکی ہے, گوشت میں ڈال کے پکا کے خود بھی کھاؤ ہمیں بھی کھلاؤ, مزہ نہ آئے پیسے واپس. ایک انڈا رکھا ہوا ہوتا ہے دکان پہ, اس کو دیکھنے میں مزہ نہیں آتا. ایک انڈا ہوتا ہے جب آپ ڈڑبے میں جاؤ نا, مرغی باہر نکلے گی, پیچھے ایک انڈا پڑا ہوا ہوگا, ماہر انڈی یاد سے پوچھو آپ, وہ بتائیں گے. اس کو دیکھنے میں ایک الگ لطف ہے, حقیقت بتا رہا ہوں. ایک چوزے آپ مارکیٹ سے خریدتے ہو, وہیں ذبح کروا کے کھا جاتے ہو. ایک جب آپ کی مرغی 21 دن اعتکاف کے بعد انڈوں سے ہٹتی ہے اور اس میں جو چوزے نمودار ہونا شروع ہوتے ہیں, اس کا اپنا ہی مزہ ہے. اتنا مزہ جو ڈبو کے کھانے میں بھی اتنا مزہ نہیں رکھا قدرت نے. کر کے دیکھو, صحیح ہے نا, مزہ آئے گا. تو جن کے پاس گنجائش نہیں ہے وہ پھر کھا لیں, جو اللہ توفیق دے. جن کے پاس ہے تو ان کو میں بار بار کہتا ہوں ان چیزوں کی طرف آؤ, اس سے آپ کو ذہنی سکون ملے گا. حرام کاریوں سے بچو گے, ڈراموں سے, فلموں سے, اور فحش چیزوں سے, اور فضول جو آج کل حرکتیں ہو رہی ہیں نا, ان سے بچو گے. اس میں بڑا سکون رکھا ہے اللہ تعالیٰ نے. گارڈننگ میں پودے لگاؤ گھر کے اندر, اس کا پھل نکلتا ہے, بڑی خوشی ہوتی ہے انسان کو. میں نے بچپن میں اتنی گارڈننگ کی ہے. ہمارے گھر میں ایک بڑی کیاری تھی, اس میں نے پپیتا لگاتا تھا, ایسے پپیتے نکلتے تھے, ہم پپیتے کھاتے رہتے تھے بیٹھ کے. اس میں سورج مکھی لگائی ہم نے, اتنا اس میں نکلا, اس کے اتنے بیج. سورج مکھی کا بیج جو ہے نا, جاؤ اس پہ کولو کو دو, اس کو تیل نکال کے دے گا, آرگینک ایک دم 1 نمبر آئل نکلے گا اس میں کھانا پکا کے کھاؤ, مزہ نہ آئے پیسے واپس. سمجھ رہے ہو. تو سبزیاں بھی لگائی ہیں ہم نے بچپن میں. میں تو مجھے ہی اکیلا کوئی شوق تھا اور کسی کو شوق نہیں تھا, اور اب تک ہے. تو ان چیزوں میں اپنے بچوں کو بھی لگائیں. آپ اگر چاہتے ہو نا کہ بچہ غیر اخلاقی حرکتوں سے باز آ جائے اور دور ہو جائے, آپ اس کو بچپن سے گارڈننگ سکھاؤ, بچپن سے جانور پالنا سکھاؤ. آپ اس کو کہ پڑھائی کے وقت کے بعد جب اس کا تفریح کا جو ٹائم ہوگا نا, وہ بکری پالنے میں لگے, مرغیاں پالنے میں لگے. اس سے بچے بہت خوش رہتے ہیں. ہمارے ایک دوست نے 2 بکریاں پال لی چھت پہ, تو میں نے کہا خیریت, کہہ رہے ہیں جب سے یہ بکریاں پالی ہیں نا, کمپیوٹر کی لعنت سے جان چھوٹ گئی ہے. بچے سارا دن گیم کھیلتے رہتے تھے,
ویڈیو گیم تو آپ کے دماغ کو ڈیمیج کر رہا ہے. کتنا بچہ دیکھو اسکرین پہ غور سے دیکھ رہا ہوتا ہے نا, اس کی جو ریز ہے مسلسل آپ کی آنکھوں میں جا رہی ہیں, وہ ہل نہیں رہا, اس کے تو ابھی ہلنے جلنے کی عمر ہے. تو خیر یہ بہت لمبا موضوع ہے, اس پہ تو ہوتی رہتی ہے بات. تو میں جو اصل بات آپ سے عرض کر رہا تھا وہ یہ عرض کر رہا تھا کہ دیکھو انسان کا علم بہت ناقص ہے. سائنسی تحقیقات آج ہیں, کل بدلتی رہیں گی, پرسوں کچھ ہو جائیں گی. تو یہ جو سائنسدان کہتے ہیں نا ہمیں آسمان نظر نہیں آتا, تو بھائی آپ کو نظر نہیں آتا, بہت اوپر ہے وہ, یہ کوئی اتنی عجیب بات نہیں. لیکن ہمیں قرآن نے یہ بات بتائی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو 7 مضبوط آسمانوں کے خول میں بند کیا ہے. تو قرآن کہتا ہے جس دن سور پھونکا جائے گا, وانشقت السماء فہی یومئذ واہیہ, یہ بڑے بڑے آسمان پھٹ جائیں گے اور یہ دوبارہ ایسے بودے ہو جائیں گے کہ جیسے جب اللہ نے ان کو بنایا تھا نا پہلی مرتبہ تو دھوئیں کی طرح تھے, یہ بودے آسمان تھے, اسی طرح ہو جائیں گے. اتنی بڑی تباہی کائنات پہ آئے گی. والملک علی ارجائہا, اور اللہ نے جو فرشتے بنائے ہیں وہ آسمان کے کناروں پر ہوں گے. وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ ثَمَانِيَةٌ, اور تیرے رب کا جو عرش ہے اس عرش کو 8 فرشتے اٹھائے ہوئے ہوں گے. یہ چیزیں متشابہات کہلاتی ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سے ہمارے حساب سے بات چیت کرتے ہیں نا. جب بھی کوئی حکومت ہوتی ہے, بادشاہ, اس کا تخت بھی ہوتا ہے, وہ تخت پہ جلوہ افروز بھی ہوتا ہے, اس تخت کو اٹھا کے دائیں سے بائیں بھی کیا جاتا ہے. تو قرآن میں آتا ہے کہ اللہ نے کچھ آیتیں محکمات نازل کی ہیں جن کے مفہوم واضح ہے, کچھ متشابہات. تو متشابہ آیتیں ہوں گی, ان کے تجسس میں جانے کی اجازت نہیں. تو 8 فرشتے ہیں جنہوں نے اللہ کے عرش کو اٹھائے ہوئے. وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ ثَمَانِيَةٌ, اس دن 8 فرشتے اللہ کے عرش کو اٹھائے ہوئے ہوں گے. آگے اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ ثَمَانِيَةٌ يَوْمَئِذٍ تُعْرَضُونَ لَا تَخْفَى مِنْكُمْ خَافِيَةٌ. آپ لوگ کو آواز صحیح آ رہی ہے؟ فرمایا یہ وہ دن ہوگا جس دن تم سب کے سب اللہ کے دربار میں پیش کیے جاؤ گے, اور تمہاری زندگی کا کوئی ایک پہلو بھی ایسا نہیں ہوگا جو تم سے اس دن چھپ جائے. ایک ایک چیز جو ہے نا, ایک ایک عمل, جیسے سورہ لقمان میں ہے نا کہ پہاڑ کی کھائی میں بیٹھ کر اگر ایک ذرے کے برابر نیکی کی